کہ بہت سارے لوگ یہ شکوے گلا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا کی دولت تو اللہ رب العالمین نے کفار کو دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے توحید اور ایمان جیسی دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وقال آخر ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحیم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، جاہ و جلال، شان و شوکت صرف اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جو میرا اور آپ کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلامتی کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، بالخصوص میرا اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہے اس کی اپنی قیمت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ مقدس ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اس کی قیمت بھی کم ہے اور اس کی اہمیت بھی کم ہے۔ اگر بات قیمت کی جائے تو پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر وہ کون سی چیز ہے جو سب سے زیادہ عظیم ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ دیٹ از اونلی ون تھنگ، سب سے پریشیس ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی زبان میں اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پر یہ ہے، کیا ایمان کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ اگر ایمان کی قیمت ہے تو اس کی قیمت کیا ہے؟ تو چلیے ذرا اسے ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهب ولو افتدى به. جب کل قیامت کے دن سب کا حساب ہو جائے گا، جنتیوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمیوں کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا. اب اللہ رب العالمین جہنمی لوگوں سے اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ بتاؤ اب تم بچنے کے لیے فدیے میں کیا دینا چاہو گے. ایک تو یہ کہ کفار اور مشرکین کے لیے جب اللہ رب العالمین ان کے لیے جہنم طے کر دے گا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ کفر اور شرک کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے تم لوگوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اگر تم کو اس سے بچا لیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اس سے بچا لیا جائے تو تم اس کے بدلے میں مجھے کیا دو گے؟ تو کفار کہیں گے ملء الارض ذهب ولو افتدى به. کیا کہیں گے کفار؟ ملء الارض ذهب ولو افتدى به، کہ زمین بھر سونا اللہ رب العالمین تیری راہ میں ہم فدیے کے طور پر دے دیں گے. ایک کائنات یہ زمین بھر کر کے سونا ہم آج بچنے کے لیے فدیے میں دینا چاہتے ہیں. فلن يقبل، اللہ رب العالمین سے قبول نہیں کرے گا. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ اگر یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں کہ اگر اس مسجد کو سونے سے بھر دیا جائے تو ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس سونے کی کتنی قیمت ہوگی. اتنے سارے سونے کی وجہ سے، اتنے سارے سونے سے ہم کتنا پیسہ جمع کر سکتے ہیں. تو ویسے ایک کافر جب اسے اپنی کفر کی بنیاد پر جہنم میں ڈالا جائے گا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، وہ کل قیامت کے دن اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ زمین بھر سونا اللہ رب العالمین کے فدیے میں دینا چاہے گا. اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. تو اس سے نقطہ کیا ملا کہ میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، اس کا مطلب یو آر دا بلیونیئرز. دنیا کے اندر اگر سب سے بڑا مالدار کوئی ہے تو وہ ایمان والا ہے. کیوں؟ زمین بھر سونا اس کے پاس موجود ہے. آج دیکھو کسی کے پاس اگر 1 کلو سونا ہے تو کتنا فخر کرے گا اپنے آپ پہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے. ایمان جیسی دولت میرے اور آپ کے پاس ہے، لیکن ہمارے لیے ایمان کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. ذرا اندازہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی دولت سے مجھے اور آپ کو سرفراز کیا. یہی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اور کل قیامت کے دن جو فیصلہ بھی ہوگا وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، جس کا ایمان جتنا زیادہ اچھا ہوگا، اسی کی بنیاد پر اسے جنت میں مقام بھی ملے گی، اسے ویسے مقامات پر رکھا جائے گا. اپنے ایمان کے حساب سے وہاں پر کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا. اللہ نے مجھے اور آپ کو مومن بنا کر کے پیدا کیا، یہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی ویلیو کو ہم سمجھتے ہی نہیں. اچھا، اگر ایمان کی یہ قیمت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس ایمان کو اپنا لیا تو اس کی کیا فضیلت ہے، تو اس کی اہمیت کتنی بڑھ گئی. تو چلیے میں اس کو قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے کر کے آتا ہے، ایسے بندے کے حق میں سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ معزز فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جی دلیل آیت کریم اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. اللہ رب العالمین، اللہ کا جو عرش ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے. اور اللہ رب العالمین کا جو یہ عرش ہے اسے فرشتے تھامے ہوئے پکڑے رکھے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو جو پکڑے ہوئے ہیں، جو تھامے ہوئے ہیں، وہ فرشتے کتنے ہیں؟ وہ فرشتے 4 فرشتے ہیں. فی الوقت اب جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں وہ 4 فرشتے ہیں، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کو لایا جائے گا تو اس وقت جب فرشتے تھامیں گے وہ 8 فرشتے ہوں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کو لایا جائے گا
تو اس فرش کو, اس عرش کو 8 فرشتے تھامے ہوں گے. کتنے فرشتے؟ 8 فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ایک تو یہ کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, پکڑے ہوئے ہیں, اور اس کے ارد گرد بھی فرشتے ہیں. اللہ نے فرمایا نا الذین یحملون العرش ومن حولہ, کہ فرشتے ایک تو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد بھی فرشتے موجود ہیں. وہ اور کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں, تحمید بیان کرتے ہیں. اگر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے اتنے جو ہے وہ قریبی ہوتے ہیں, وہ معصوم ہیں, ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتے, ان سے کوئی خطائیں نہیں ہوتی, لیکن باوجود اس کے وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں, لیکن باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی تحمید بیان کرتے ہیں. اچھا, اب رک کر کے ایک بات جان لیتے ہیں کہ تسبیح اور تحمید میں فرق کیا ہے. تسبیح کا مطلب یہ کہ سبحان اللہ اس کا ورد کرنا, اور تحمید کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ اس کا ورد کرنا. اب میں اور آپ زندگی میں سبحان اللہ الحمدللہ تو پڑھتے آ رہے ہیں, نمازوں کے بعد اس کا ورد ہم کرتے ہیں, 33 مرتبہ ہم اس کو پڑھتے ہیں. کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم اپنی زبان سے کیا الفاظوں کو ادا کر رہے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تسبیح اور تحمید میں فرق کیا ہے؟ تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اپنی زبان سے سبحان اللہ جیسے الفاظ کو ادا کرتا ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کو تمام عیوب سے پاک کرے. جب وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ, اللہ رب العالمین تیری ذات پاک ہے, یعنی تمام نقص سے اور تمام عیوب سے تیری ذات پاک ہے, بندہ اس چیز کا اقرار کرتے ہوئے ان الفاظ کا ورد کرے. جی, اب کیا نقص ہے, کیا عیوب ہے؟ عیوب کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے, وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے, ساری دنیا اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جو اللہ رب العالمین کے اس میں جو ہم نقص کاٹتے ہیں کہ وہ دعا کے مسئلے میں, دعا مانگتے وقت ہم وسیلہ بناتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں نا کہ چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کا ہونا ضروری ہے, تو اللہ رب العالمین تک ہماری دعائیں پہنچانے کے لیے ولی اللہ کا ہونا ضروری ہے. جب ہم قبر والے کے پاس بیٹھ کر کے دعائیں کرتے ہیں تو قبر والا لے جا کر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات میں نقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین کی ذات پر عیب لگانا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ رب العالمین سمیع ہے, اللہ رب العالمین اتنا زیادہ سننے والا ہے کہ اس سے زیادہ سننے والی ذات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ عرش پہ بیٹھے؟ وہ اللہ رب العالمین جو عرش پہ مستوی ہے وہ وہاں رہ کر ہماری دعاؤں کو سنے کہ اللہ رب العالمین اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ قادر ہے. کہ اگر ایک کالے پہاڑ, اگر ایک کالی رات میں کالے پہاڑ پر ایک کالی چونٹی جب اس پہ چلتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کی چلنے کی آواز کو سنتا ہے, وہ اتنا زیادہ سمیع ہے سبحان اللہ. لیکن باوجود اس کے لوگ کیا ہے؟ عیب لگاتے ہیں, نقص نکالتے ہیں کہ نہیں, ہماری دعاؤں کو پہنچانے کے لیے ولی اللہ کا ہونا ضروری ہے. بھائی وہ ایسی ذات ہے کہ تم یہاں بیٹھ کے دعا کرو, اللہ رب العالمین وہاں سے سن لے گا, وہ اتنی بڑی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب اگر کوئی بندہ میرے بارے میں سوال کرے میں کہاں ہوں, تو تم بتا دینا کہ میں سب سے زیادہ قریب ہوں. اذا سألک عبادی انی فانی قریب, کہ جب کوئی آ کر کے پوچھے بتاؤ اللہ رب العالمین کہاں, تو بتا دینا کہ اللہ رب العالمین قریب ہے. اور کتنا قریب ہے؟ ہمارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. جس رگ سے ہم سانس لیتے ہیں اللہ رب العالمین اس سے زیادہ قریب ہے. تو صرف زبان سے سبحان اللہ کہنا کافی نہیں ہے, یہ تصور کرے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے, تمام نقوص سے تو پاک ہے, تو وہ ذات ہے جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. بندہ اس چیز کا اقرار کرے, ورنہ بیٹھ کر کے کوئی قبروں کے پاس ادھر ادھر بیٹھ کر کے دعائیں مانگ رہا ہے اور زبان اللہ سے سبحان اللہ کا ورد کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں. اب دوسری چیز, تحمید کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بندہ نعمتوں کو حاصل کیا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے, یہ تحمید ہے. تو یہ ہوا تسبیح اور تحمید میں فرق.
تو یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ فرشتے اتنے مقدس ذات ہیں، باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. تو میں اور آپ اتنے گنہگار ہیں، ہم چلتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں تو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اگر ہم اپنا کروٹ بھی بدلتے ہیں تو ہم سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں. ہم اتنے زیادہ گنہگار ہونے کے باوجود ہم اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان نہیں کرتے. فرشتوں کو دیکھو، ایک وہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہیں. اللہ رب العالمین کن لوگوں کو اپنے قریب رکھے گا؟ جن سے وہ محبت کرتا ہے، جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے قریب رکھتا ہے. تو گویا عرش کو اٹھانے والے فرشتے اللہ کے کتنے محبوب ہوں گے کہ اللہ نے انہیں اپنے سے کتنے زیادہ قریب رکھا ہے. لیکن باوجود اس کے وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. لیکن انسان اتنا سرکش ہے، اتنا گناہ کرنے کے باوجود بھی وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان نہیں کرتا. اچھا چلو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. کون؟ فرشتے. اب یہاں پر ایک غور کرنے والی بات یہ ہے، اس آیت کے ذریعے سے، اس ٹکڑے سے وَيُؤْمِنُونَ بِهِ کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک فرشتے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے اتنے زیادہ قریب ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں. اب سوال یہاں پر آپ کو یہ پیدا ہوگا کہ بھائی وہ پہلے تسبیح اور تحمید کو بیان کر رہا ہے، لیکن پھر بعد میں وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے. کیا مطلب ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ایمان لائے، بعد میں تسبیح اور تحمید بیان کرے. لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اتنے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. جی وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ رب العالمین پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر کے آتے ہیں. اور ایمان نہ مشاہدات پر نہیں لایا جا سکتا. جو چیز ظاہری طور پر دکھ رہی ہے اس پہ ایمان نہیں لایا جاتا، جو چیز غیبیات میں موجود ہے اس پر ایمان لایا جاتا ہے. نہیں سمجھے؟ ایک چیز جسے ہم سامنے سے دیکھتے ہیں اس پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے، وہ دکھ رہی ہے. لیکن جو چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہمیں صرف علم ہے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے، ایسے چیز پر ایمان لایا جاتا ہے. تو یہی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا وَيُؤْمِنُونَ بِهِ کہ فرشتے اللہ رب العالمین پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان لے کر کے آتے ہیں. تو گویا فرشتے اللہ رب العالمین سے اتنے زیادہ قریب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا. جی لیکن جب ایمان والے کل قیامت کے دن جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو اپنا دیدار کروائے گا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ. تو چلیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ صرف تسبیح اور تحمید بیان نہیں کرتے، اور جو ایمان لے کر کے آئے مومنوں کے لیے وہ فرشتے استغفار کرتے ہیں. دیکھ رہے میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں. یہ ایسے مقدس فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس اتنے قریب ہیں اور دن رات اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں. ایسی ذات میرے اور آپ کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو سوچو ہم کتنے خوش نصیب ہیں. یہی ہے ایمان والے کا فائدہ کہ ایمان والے کے حق میں ایسے فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کی استغفار طلب کرتے ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین فرمائے ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وہ اللہ رب العالمین سے استغفار کیسے کرتا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، وسعت كل شيء رحمة وعلما، کہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. دیکھو ربنا کے ذریعے سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی. اس سے مغفرت کے جو ہے ایک طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں تو لفظ رب کے ذریعے سے ہم اللہ کو پکاریں. جی یہ پہلی چیز ہے. جب ہم دعا مانگنے کے لیے بیٹھے تو اللہ سے کیا کریں؟ ربنا اے ہمارے رب. اگر آپ قرآن مجید اٹھا کر کے دیکھیں تو جتنے انبیاء نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگا ہے وہ لفظ رب کے ذریعے سے مانگا ہے. اور جب بھی انبیاء اکرام نے لفظ رب کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعاؤں کو فوراً قبول کیا ہے. تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ اگر کوئی بندہ رب کے ذریعے سے اگر دعائیں مانگتا ہے، استغفار طلب کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. جی اور آگے کہتے ہیں وسعت كل شيء رحمة وعلما، اللہ تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ بات آپ جان لو
کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع، اللہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ بندہ کتنا بھی گناہ کر لے اللہ کی ذات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کہتا ہے تجھ سے گناہ ہو گئے، کتنے بھی بڑے گناہ ہو گئے، ایک بار میرے دربار میں تو آ، میری بارگاہ میں تو آ، بیٹھ کر کے اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے تو توبہ تو مانگ، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، چاہے کتنا بھی گناہ ہو جائے، میری بارگاہ میں آؤ، بیٹھو، توبہ استغفار کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ اور اللہ رب العالمین کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اگر کسی چیز پہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت ہٹ جائے تو اس چیز کی بقا کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر کفار پہ بھی رحم کرتا ہے۔ جی تبھی تو اللہ رب العالمین انہیں بھی کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ اصول تو یہ ہے کہ جو ہماری بات کو مانتا ہے ہم اس پہ رحم کریں، رائٹ؟ جو ہماری بات کو مانتا ہے ہم اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں گے، لیکن یہاں پر وہ کفار، پہلی بات تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں سے دور ہے، وہ اللہ رب العالمین کو مانتے ہی نہیں، اور دوسری بات وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن باوجود اللہ رب العالمین اتنا زیادہ رحیم ہے، اللہ اتنا زیادہ رحمان ہے کہ ان کو بھی اللہ رب العالمین کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے، اللہ نے ان کی زندگی میں بھی خوشیوں کو دیا ہے۔ اس سے کیا نقطہ ملا کہ اللہ رب العالمین کی ذات بہت زیادہ رحم کرنے والی ذات ہے۔ اور آگے فاغفر للذین تابوا، اور آگے فرشتے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ جو توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ فرشتے ہمارے حق میں استغفار کی دعا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اپنی منمانی طور پر ہم ایمان والے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب چاہے جیسے چاہے اور جتنے چاہے ہم اپنی زندگی میں گناہ کر سکتے ہیں، نہیں، ہم مومن ہیں، فرشتوں کے جو ہے استغفار کے ہم مستحق ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مومن اپنی زندگی میں جو چاہے وہ کر سکتا ہے، شراب بھی پی لیا، زنا بھی کر لیا، چوری بھی کر لیا، دوسروں کا حق بھی مار لیا، ایسا نہیں ہے۔ آگے فرشتے دعا کے اندر کیا منشن کرتے ہیں؟ فاغفر للذین تابوا، اللہ تو اس کی مغفرت فرما جو تیری بارگاہ میں بیٹھ کر کے توبہ و استغفار کرتا ہے۔ تو پہلے ہم اپنے گناہوں کے جو ہے معافی مانگے، جو کچھ ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں اس پہ ہم گناہ مانگے، اینڈ آفٹر دیٹ فرشتے کیا کریں گے؟ اس پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اللہ یہ بندہ جو توبہ کیا ہے اس کی توبہ کو تو قبول فرما لے۔ جی یہ مطلب ہے مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ زندگی میں جو چاہے گناہ کرتے چلے گیا، فرشتے ہمارے حق میں مغفرت کی دعا کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ پہلے ہم ان گناہوں کی توبہ و استغفار کریں، ان گناہوں کی معافی مانگے، اور یہ فرشتے جو ہے ہمارے سپورٹ میں اللہ رب العالمین سے کہیں گے کہ اللہ تو اس کی توبہ اور استغفار کو تو قبول فرما لے۔ اور آگے ایک اور بھی شرط ہے، کیا؟ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، جو تیرے راستے کی اتباع کرتے ہیں، جو تیری اتباع کرتے ہیں، ایسے بندے کی مغفرت کو تو، ایسے بندے کی توبہ استغفار کو قبول فرما لے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین اتنا زیادہ رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اگر یہ دنیا کی حیثیت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ رب العالمین کبھی دنیا کے اندر کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک بھی نہیں دیتا۔ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتایا، حدیث اس طرح، عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، رواه الترمذی فی کتاب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، راوی حدیث سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قیمت، اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ رب العالمین کبھی کافروں کو ایک گھونٹ پانی تک بھی نہیں دیتا، ایک گھونٹ پانی تک بھی کافروں کو نہیں پلاتا۔ تو اس سے ایک اور نقطہ ملا کہ دنیا کی اللہ رب العالمین کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایسے بندے کو جہنم سے بچا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے کے حق میں فرشتے چند چیزوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو استغفار کرتے ہیں، اور دوسری چیز ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی دعا کرتے ہیں،
اور تیسری چیز، جو بندہ ایک مومن جب توبہ و استغفار کرتا ہے تو اس کے سپورٹ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کی توبہ کو قبول فرما لے۔ اور چوتھی چیز، ایک مومن بندے کو جہنم سے بچا لینے کی فکر کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ وقہم عذاب الجحیم، اللہ تو انہیں جہنم سے بچا لینا۔ تو یہ مومن کے فائدے ہیں، ایمان لانے کے فائدے ہیں۔ تو خلاصۃ القول یہ ہے کہ ہم اس ایمان کی قدر کرتے ہوئے، اس کو سمجھتے ہوئے دین اسلام پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، صحیح دین پر ہم چلنے کی کوشش کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے یہ شکوہ گلا کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس آج کیا ہے؟ ہم مومن ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اکثر لوگوں کا سوال تو یہی ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کے شکوے شکایتیں ہی ہوتے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ عام طور پر معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ یہ شکوے گلا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم ہی لوگوں کو مصیبتیں آتی ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دنیا کی دولت تو اللہ رب العالمین نے کفار کو دیا ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین نے توحید اور ایمان جیسی دولت سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے۔ مجھے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس ایمان کی قدر کرتے ہوئے، اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزارنے کے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔